بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو اے بنی اسرائیل کے علماء، حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ نہ کرنا۔ تلبیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا جائے، دودھ میں پانی شامل کر دیا جائے۔ تو تلبیس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھوری بات نہ کرو۔ مفسرین کہتے ہیں ادھوری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو بات سچ اور اس میں تھوڑا سا جھوٹ بھی ملا دیا۔ اگر اعتراف کرنا پڑ جائے کہ دین کا وہ کام جو کوئی اور کر رہا ہے تو اب اقرار تو کرنا ہے، یہ تو کہنا ہے کہ ہاں وہ بھی دینی کا کام کر رہے ہیں، لیکن جی نہیں نہ چاہتا، جی چاہتا ہے کہ بس ہماری ہی تعریف ہو۔ تو پھر یوں کریں گے تلبیس کہ ہاں دین کا کام تو وہ بھی کر ہی رہے ہیں مگر اس زمانے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ جو ساتھ ایک بات کہہ دی نا کہ اس زمانے کے مطابق نہیں ہے یا اس میں کوئی عیب نکال دیا، یہ ہے تلبیس کہ حق بات بھی کہہ دیں اور اپنے آپ کو بچا بھی لیں، دوسرے کے دل میں شک بھی ڈال دیں۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ تلبیس نہ کرو، صاف بات کرو، یہ نہ کرو کہ حق میں باطل۔ الیاذ باللہ، یہ اس طرح کی گمراہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی کسی کو بدنام کرنا ہو نا تو یہ نہیں کہتے کہ میں یہ کہتا ہوں۔ محلے میں کوئی آدمی ہوا اور مولوی صاحب کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، وہ بیچارہ کہیں سچ بول بیٹھا، فرض کر لو، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آدمی ایسا ہے، کہیں گے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ہے، میں تو نہیں کہتا، تاکہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اس کی بھی بدنامی اچھی طرح ہو جائے، اسے بھی پتا چل جائے کہ بولنا نہیں ہے یہاں، بس چپ رہو، جو مرضی ہو جائے یہاں۔ یہ ہے تلبیس، حق اور باطل کو ملانا۔ یہودی یہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی پوچھنے جاتا کہ واقعی آخری نبی ہیں، کہتے تھے ہیں تو یہ آخری نبی، بالکل تم انہیں مانو، ان کی پیروی کرو، مگر جہاں تک میرا تعلق ہے میں ابھی اور دلائل کے انتظار میں ہیں تو یہ آخری نبی، مگر پتہ نہیں اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اونٹ تو حرام ہے۔ ہیں تو یہ وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہ غنیمت کا مال کھاتے ہیں اور غنیمت کا مال انبیاء علیہ السلام نہیں کھایا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کے جملے جو ہیں یہ اب بھی مستشرقین یہاں یہ کرتے ہیں کہ کتاب پوری لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، اچھے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، اور دو چار جملے درمیان میں ایسے لکھ دیے کہ لیکن ان میں یہ کمی تھی، یہ کمی تھی۔ یہ ہے وہ چیز اللہ نے کہا ہے اے بنی اسرائیل کے علماء، حق اور باطل کو گڑبڑ مت کرو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو۔ یہ تو صاف طور پہ حرام بات ہو گئی حق کو چھپانا۔ پہلے کہا کہ گڑبڑ نہ کرو، حق کو الگ اور باطل کو الگ کرو، اور پھر فرمایا حق کو چھپاؤ بھی نہ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حالانکہ تمہیں علم ہے۔ یہ جو لا ہے نا اس آیت کے آغاز میں کہ نہ کرو، یہ دونوں جگہ لگ رہا ہے۔ آپ دیکھیے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، ایسے ہوگی یہ عبارت کہ نہ تم تلبیس کرو حق اور باطل کی گڑبڑ اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ۔ اس لا کے تحت یہ دونوں آ رہے ہیں۔